الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنياه مؤثرة وإعجاب كل ذي رعي برعيه فعليك يعني بنفسك ودعا عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله وزادني غيره قال يا رسول الله أجر 50 منهم قال أجر 50 منكم رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں پر بھاگا دوڑی چل رہی ہے، دنیا اور دنیا کی لذتوں کی طرف، آسائش کی طرف، رنگلیوں کی طرف، دنیا کو لبھا کر، بنا کر، سوا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرایا جا رہا ہے، دنیا کی طرف پھیرا جا رہا ہے، دنیا دار بنانے کی فکریں کی جا رہی ہے۔ آج باطل انتک محنت کر رہا ہے اور خصوصاً ٹارگیٹ مسلمان ہے کہ یہ دینداری سے، دینی احکام سے، دینی باتوں پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو اتنا زیادہ وہ فارغ ہی نہ پائے کہ عمل کر پائے، اتنا اس کو جکڑ دو، اتنا زیادہ اس کو دنیا اور دنیا کی چیزوں میں پھنسا دو اور اس کی خوبصورتی دکھاؤ، زیب و زینت دکھاؤ، دنیا میں اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ دکھاؤ، لذت بھری زندگی کا لالی پاپ دکھاؤ اور اس کو دین سے دور کر دو، ایمان سے دور کر دو، شریعت سے دور کر دو، احکام سے دور کر دو، اللہ کی فرما برداری سے دور کر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے دور کر دو۔ اور کہیں نہ کہیں باطل اس میں کامیاب ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ دنیا کی لذتوں کی طرف بھاگ رہا ہے، دنیا کی چاہت دل میں ایسے سمو گئی ہے کہ اس نے دین کو، دینی احکام کو، شریعت کو، سنت کو نعوذ باللہ پس پش ڈال رکھا ہے۔ ایسے سنگین حالات میں کہ جہاں پر دینداری پر عمل بہت زیادہ محنت اور مشقت کے بعد کیا جانے لگے، ایمان والے کا کیا رول ہونا چاہیے، اس کا اپنا کیا عمل ہونا چاہیے، اس کی طرف قرآن عظیم الشان نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 105 میں اللہ جل جلالہ و من والہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو،
تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ آسان ترجمۃ القرآن میں یہ ترجمہ لکھا ہے۔ مفتی تقی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کا پس منظر، اور باقی کی 2 چیزیں ہمارے اپنے حالت حاضرہ کے حساب سے۔ فرمایا کفار کی جو گمراہیاں پیچھے بیان ہوئی ہیں ان کی وجہ سے مسلمانوں کو صدمہ ہوتا تھا کہ اپنی ان گمراہیوں کے خلاف واضح دلائل آ جانے کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بار بار سمجھائے جانے کے باوجود یہ لوگ اپنی گمراہیوں پر جمے ہوئے ہیں۔ اس آیت نے ان حضرات کو تسلی دی کہ تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد تمہیں ان کی گمراہیوں پر زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اب زیادہ فکر خود اپنی اصلاح کی کرنی چاہیے۔ جب تم نے پیغام پہنچا دیا، شریعت پہنچا دی، اللہ کا حکم پہنچا دیا، اب نہ ماننے والوں کے نہ ماننے سے تم کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، تم نے اپنا کام کر دیا۔ اب اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میں اس پر جمع رہوں، جس شریعت، جس احکام، جس اللہ کے حکموں کو میں نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس پر میرا عمل کبھی نہ چھوٹے، اس پر عمل کرتے ہوئے کبھی پس و پیش میری زندگی میں نہ ہو، میں آگے پیچھے نہ کروں، شریعت پر مکمل میرا عمل ہوتا رہے، اس کی فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنی ذات کی فکر کروں۔ لیکن جس بلیغ انداز میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے اس میں ایک دوسرے کیٹیگری کے بھی لوگ آتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے جو ہر وقت دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی عیب تلاش کرنے میں تو بڑے شوق سے مشغول رہتے ہیں، مگر خود اپنے گریبان میں مول ڈالنے کی زحمت نہیں اٹھاتے۔ ان کو لوگوں کا تو چھوٹے سے چھوٹا عیب بھی آسانی سے نظر آ جاتا ہے، مگر خود اپنی بڑی سے بڑی برائی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر بالفرض تمہاری تنقید صحیح بھی ہو اور دوسرے لوگ گمراہ بھی ہوں تب بھی تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اس لیے اپنی فکر کرو اور دوسروں پر تنقید کرنے کی فکر میں نہ پڑو۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ بس ایک ہوا کھڑا کر رہے ہیں کہ یہ چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لوگ ایسے کر رہے ہیں، یہ برائی کر رہے ہیں، وہ برائی کر رہے ہیں، صرف برائی کے گنانے کا مزاج کہ اتنی برائیاں پھیل رہی ہے، امت میں اتنا زیادہ برا ہو رہا ہے، لوگ اتنا برا کر رہے ہیں، دیکھو وہ نیک رہ کر بھی یہ کر رہا ہے، وہ نعوذ باللہ ایسے جملے بھی زبان سے نکالے جا رہے ہیں کہ داڑھی ٹوپی رکھ کر یہ کر رہا ہے۔ تنقید، نکتہ چینی، عیب تلاش کرنا اور اپنی ذات سے بے فکر ہو جانا، لوگوں پر انگلی اٹھانا لیکن اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچنا کہ میں کہاں کم پڑ رہا ہوں، میرے اعمال میں کہاں کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں میں اللہ کے حکموں کے خلاف جا رہا ہوں، اس کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ دوسروں پر نشانہ سادہ جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے، دوسروں کے بارے میں چرچا کی جا رہی ہے کہ فلاں فلاں کام کر رہا ہے اور اپنے پہ سے نظر ہٹ رہی ہے۔ تو اس طرف اس آیت میں رہنمائی کی گئی کہ اپنی فکر کرو، وہ اگر گمراہ بھی ہے تو ان کو جواب دینا ہے، آپ کو اپنے اعمال کا، اپنے کیے کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے، اس لیے اپنی فکر کرو، اپنی کمیوں کو ختم کرو، اپنے عیوب کو تلاش کرو اور شریعت کے خلاف جو کام تم نہیں کر پا رہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور تیسرا پہلو کہ جو آج ہمارے اپنے حالات حاضرہ پر بڑا ہی فٹ صادر ہوتا ہے، قرآن عظیم الشان کی یہ آیت ہمارے حالات پر بھی نشاندہی کرتی ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ جب معاشرے میں بدعملی کا چلن عام ہو جائے تو اس وقت اصلاح کی طرف لوٹنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسروں کے طرز عمل کو دیکھنے کے بجائے اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ جب افراد اپنی اصلاح کی فکر میں پڑ جائیں گے، اپنی فکر کریں گے تو چراغ سے چراغ جلے گا، اور اس رفتہ رفتہ چراغ سے چراغ جلنے سے رفتہ رفتہ معاشرے میں اصلاح ہوگی اور معاشرہ اصلاح کی طرف لوٹے گا۔ ایک چلن چل چکا ہے برائی کا، گناہ کا، معصیت کا، دنیا داری کا، دنیا کی طرف اپنے آپ کو ڈال دینے کا ایک چلن چل رہا ہے۔
عام ماحول دکھ رہا ہے کہ لوگ ذرا سوچ نہیں رہے ہیں، بس کود پڑ رہے ہیں برائی میں، گناہ میں، دنیا کی لذتوں میں، مال کی محبت میں کود پڑ رہے ہیں، عام چلن ہے۔ اب اس عام چلن سے معاشرے کو اصلاح کی طرف لانے کا ذریعہ کیا کیا جائے گا تو معاشرہ اصلاح والا بن جائے گا، معاشرے میں سدھار آئے گا، معاشرہ دیندارانہ ماحول کے ساتھ پنپے گا اور معاشرے میں اصلاح ہوگی۔ اس کا کیا ذریعہ، کیا کیا جائے؟ تو اس کا نسخہ قرآن عظیم الشان نے بتایا ہے کہ اپنی فکر کی جائے۔ افراد اگر اپنی فکر کریں گے، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے گا کہ میں برائی نہ کروں، میں گناہ نہ کروں، میں معصیت نہ کروں، میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے گا، تو وہ جب اپنی اصلاح کرتا جائے گا تو ایک ایک سے چراغ جلے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، جب چراغ جلتے ہیں، اصلاح کے چراغ جلیں گے، اللہ کے فرما برداری کے چراغ جلیں گے، تو ایک ایک چراغ سے یہ پورا معاشرہ روشن ہو جائے گا اور سدھار کی ایک ہوا چلے گی۔ اسی کی طرف حدیث پاک میں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، فرمایا گیا، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ثعلبہ خشینی سے پوچھا، کیا ہے ثعلبہ، تم اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ علیکم انفسکم، یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ابو ثعلبہ نے کہا کہ آپ نے بخدا اس آیت کے بارے میں ایک خبر رکھنے والے سے پوچھا، یعنی ایسے بندے سے آپ نے معلوم کیا اس آیت کے بارے میں جو جانتا ہے اس کے بارے میں۔ کیسے جانتا ہے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ میں نے بھی اس بارے میں اور اسی آیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلکہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرتے رہو، یہاں تک کہ جب دیکھو گے کہ لالچ ہی کے پیچھے چلا جا رہا ہے، خواہشات ہی کی اتباع کی جا رہی ہے، دنیا ہی کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور ہر شخص اپنی ہی رائے پر پھولے نہیں سما رہا ہے، تو ایسی حالت میں تم اپنا اور اپنے دین کا خیال کرو، اپنے سے عوام کا خیال چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے سامنے صبر کے حالات اور ایام ہیں، اور ان ایام اور حالات میں صبر کرنا انگارے کو ہاتھ میں لینے کے مانند ہے۔ ایسے لوگوں میں، ان حالات میں عمل کرنے والا 100 لوگوں کے برابر عمل کرنے والوں کے برابر ثواب پائے گا۔ 4 آخری زمانے کی برائیاں اس حدیث میں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس حدیث میں 4 آخری زمانے کی برائیوں کی طرف، کمیوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے کہ ہوگا آخری زمانے میں ایسے مزاج بنیں گے کہ مال کی محبت آئے گی، اس کی اطاعت کی جائے گی، کہ مال کی محبت میں اتنا زیادہ آدمی آگے بڑھے گا کہ مال کے رہتے وہ ہر وہ کام کر گزرے گا جو شریعت کے خلاف ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے پاس مال ہے، مال کے بلبوتے پر وہ ہر وہ کام کر گزرے گا جو شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری برائی خواہشات کی پیروی، کہ اللہ کے حکم کے آگے خواہشات پر عمل ہوگا، میرا من چاہ رہا ہے، میری طبیعت چاہ رہی ہے، میں کرنا چاہ رہا ہوں، اب یہ نہیں سوچ رہا کہ اس سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے، میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس کی فکر نہیں ہو رہی ہے، خواہشات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تیسری برائی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے، آخرت کی عبدالآباد زندگی خراب ہو جائے اس کی فکر نہ کرتے ہوئے دنیا سنواری جا رہی ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور بقول حضرت مفتی تقی عثمانی یہ سوچا جا رہا ہے کہ آخرت آئے گی تب آئے گی، دنیا تو میرے سامنے، اس کو تو سنوار لوں، اس کو تو زیب و زینت کے ساتھ استعمال کر لوں، اس کی آشائش سے، اس کی لذتوں سے تو آشنا ہو جاؤں، اس طرف دھیان دیا جا رہا ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے آخرت پر۔ اور چوتھی برائی کہ اپنی رائے پر گھمنڈ میں بندہ مبتلا ہو رہا ہے، میں ہی سب سے شیانہ ہوں، میں ہی سب سے عقل مند ہوں، جو میری رائے ہے، جو میرا ماننا ہے، جو میری سوچ ہے وہی کل ہے۔ کوئی اور اگر سمجھانے آ رہا ہے، ناصحہ مت کر نصیحت، جی میرا گھبرائے ہیں، میں سمجھے ہوں اس کو دشمن جو مجھے سمجھائے ہیں، سمجھانے والے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو میرے عقل میں آ گیا، جو میرے سمجھ میں آ گیا وہی صحیح ہے۔ جب یہ 4 برائیاں عام ہونے لگے، معاشرے میں اس کا چلن
چلنے لگے، عام طور پر یہ چیزیں ہونے لگے جیسے آج ہم اپنے حالات میں دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا، تو فرمایا زوال کے ان حالات میں، انحطاط کے ان حالات میں انقلاب لانے کا سب سے آسان اور مؤثر نسخہ ایک ہی ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کی جائے۔ ہر بندہ یہ سوچے کہ ٹھیک ہے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، میں نہ کروں، میری اپنی ذات سے میں اس برائی میں مبتلا نہ ہوں، میری اپنی ذات سے میں اللہ کی اطاعت کے خلاف کوئی کام نہ کروں، اللہ کی فرمانبرداری سے ہٹ کے کوئی کام مجھ سے نہ ہونے پائے، میں اپنی ذات کی فکر کروں۔ فرمایا جب ہر بندہ اپنی اپنی ہی کم سے کم فکر کرے گا اور ایک اصلاح کی شمع روشن ہوگی تو پھر عنقریب پورا معاشرہ اصلاح والا بن جائے گا، دیندارانہ ماحول والا بن جائے گا۔ اس لیے ایسے نازک ماحول میں، ایسے نازک موڑ پر آ کر ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے کہ میں اللہ کی شریعت، اللہ کے دین، اللہ کے حکم کے خلاف نہ جانے پاؤں۔ جو ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، جو باہر کے ماحول میں ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، ان پر تان و تشنی بھی نہیں کرنی ہے، لعن طعن بھی نہیں کرنا ہے، اپنی فکر کرنی ہے۔ اپنی فکر کرنی ہے کہ میری اپنی ذات کی فکر ہو۔ اسی کی طرف قرآن عظیم الشان کی اس آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں اور ابو داؤد شریف کی روایت میں سمجھایا گیا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے، چلن ہوگا برائی کا، برائی عام ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، اور خصوصاً یہ 4 برائیاں عام ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ایسے ماحول میں تمہیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر لانا ہے، اللہ کی فرمانبرداری پر لانا ہے، اللہ کے حکموں پر لانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر لانا ہے، صحابہ اکرام کی طرز زندگی پر اپنی زندگی کو بنانا ہے، اور جو ہمارے سلف صالحین اللہ والے گزرے ہیں ان کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے گائیڈنس کا کام دیں گے۔ یہ ساری چیزیں قرآن، حدیث، صحابہ اکرام کی زندگی، تابعین، تبع تابعین کی زندگی، یہ ہے عمل کی راہیں۔ باہر کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کی ذات سے کیا عمل صادر ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، اپنا سردار ان لوگوں کو نہیں بنایا جو کر رہے ہیں۔ ہمارے سردار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ہماری رہنمائی کی کتاب تو قرآن عظیم الشان ہے، ہمارے لیے عمل کی راہیں تو صحابہ کی زندگی ہے، تابعین، تبع تابعین کی زندگی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی، اپنی اصلاح، اپنی ذات کی فکر کرتے ہوئے ایک شمع روشن کرنی ہے اور تحیہ کرنا ہے کہ میں اپنی ذات سے کبھی بھی اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، اور کوئی گناہ، کوئی معصیت اگر صادر بھی ہو رہی ہے تو اس آیت پر غور، اس حدیث پر غور کہ مجھے اپنی اصلاح کے لیے کہا گیا ہے، قرآن نے مجھ سے کہا ہے کہ اپنی اصلاح کرو، حدیث مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اپنی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت اسلامیہ میں اصلاح کی ایک فضا ہموار فرمائے، اور جتنی برائیاں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام برائیوں کو ختم فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اسلام، شریعت، سنت، اللہ کے احکامات کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔